السلام علیکم، میں ہوں امرین شاہد امن کہانی کے پلیٹ فارم سے، اور میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. یہاں پہ آنے سے پہلے جیسی سچویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں کرونا کی وجہ سے، اگر آپ 1 سے 2 گھنٹے خبریں فالو کر لیں یا اگر آپ اپڈیٹ ہو جائیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو کوئی بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. تو میرے ساتھ بھی سیم ہو رہا تھا. تو جب میں یہاں پہ آئی اور جن شخصیت کا میں آج انٹرویو کرنے جا رہی ہوں ان سے میں ملی، تو مجھے آنیسٹلی اتنی زیادہ موٹیویشن مل رہی ہے کہ ان برے حالات میں بھی آپ نے کیسے پازیٹیو رہنا ہے اور اس پازیٹیوٹی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی ہے. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کی ایک ایسی نامور خاتون ہیں جنہوں نے قوم کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کی بے تحاشا خدمت کی ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز سرور، فرسٹ لیڈی آف پنجاب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ 6 سال کی تھیں جب آپ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے، اور وہاں ایک بڑی مزے کی کمفرٹیبل لائف، وہاں پہ آپ بڑی ہوئی، یو گاٹ میرڈ، یو ہیڈ کڈز. آپ کو آخر ایسا کیا ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں پاکستان جا کے فلاحی کاموں میں بہت زیادہ انڈلج ہو جاؤں؟ اصل میں نے بچپن میں اپنے ابو کو دیکھا، وہاں وہ کماتے تھے اور بہت سارا پیسہ وہ پاکستان میں بھیجتے تھے، کیونکہ ان کی بہن فوت ہو گئی تھی، بھائی فوت ہو گئے تھے، ان کے بچے تھے، ان کو پڑھانا تھا، ان کی شادیاں کرنی تھی. سو آئی لرنڈ دیٹ فرام مائی پیرنٹس. اور سرور صاحب کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تو ان کو بھی میں نے دیکھا، یہ لوگوں کے کبھی خط لکھ رہے ہیں، جہاں کبھی کسی کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا تھا بھی انہوں نے اپنی بزنس چلانی تو ان کو ہمیں ادھار دے دیتے تھے بھی، انہوں نے اتنے پیسے کا سامان لے جانا اور اگلی دفعہ تھوڑا سا دے جانا اور چلے جانا لے کے سامان، تاکہ ان کا بھی گھر چلے اور ہماری بھی بزنس چلتی رہے. سو آئی تھنک دیٹ واز دا بگننگ. اینڈ اس کے بعد جب بچے بڑے ہو گئے پھر آئی کنٹینیوڈ ود دیٹ ورک. جو ہمارے بچے تھے وہاں میں اسکول کے لیے بھی والنٹیئر کرتی تھی. ٹیچرس کو بھی ہوتا تھا بھی جو ہماری ایتھنک منورٹی کے لوگ جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تاکہ ہم انٹریکشن ہماری ہو جائیں، انٹیگریشن ہماری ہو جائیں، تاکہ ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں. کیونکہ میں کہتی ہوں اگر ہم نے کسی جگہ پہ بھی رہنا ہے تو ان کے رولس اینڈ ریگولیشنس کو بھی فالو کرنا چاہیے، اور جو منورٹیز ہے ان کے ساتھ مل کے بھی رہنا چاہیے ان ہارمنی. آپ پاکستان تو آ گئی ہیں، آپ نے کام شروع کر دیا. ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ایک خاتون نکل کے کام کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے چیلنجز فرق ہوتے ہیں. تو پاکستان میں آپ نے کن کن چیلنجز کا سامنا کیا، اور کیا وہ انرجی تھی جس نے آپ کو ان چیلنجز سے نپٹنے میں مدد کی؟ جب میں ادھر آئی ہوں سب سے بڑا تو میرا چیلنج یہ تھا، کام میں کرنا چاہتی تھی، ایریاز کا مجھے پتہ نہیں تھا بھی کون سے ایریاز میں زیادہ کام ہونے والا ہے. اینڈ دیٹس ویئر مائی ہسبینڈ ہیلپڈ می، کیونکہ انہوں نے یہاں رہے، یہاں پلے، اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے تھے، آنا جانا ان کا تھا. اور کبھی بھی جب میں نے پانی چاہے ہم نے کسی جگہ پہ لگانا ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی بھی کون سی جگہ پہ ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانا چاہیے. سو ہی وڈ آئیڈینٹیفائی دا ایریا فار می اینڈ ٹیل می دیٹ دس از اے ہیوی پاپولیٹڈ ایریا اور یہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. سو وی ورکڈ ان پارٹنرشپ ٹوگیدر. اور اس کے بعد جب میں انہی ایریاز میں جاتی تھی جہاں جو کوئی ہمیں لوگ کوئی ملنے آتے تھے تو یہ ان سے سب سے پہلے کہہ دیتے تھے بھی میری وائف کچھ کرنا چاہتی ہے فار دا وومن، تو اگر آپ کے ایریا میں کوئی ایسی جگہ جو آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں تو ان کے لیے ہم کچھ کر دیں گے. سو دیٹ واز دا بگننگ آف ہنر گاہ، جو میں نے اسکل سینٹر شروع کیا ٹو آئیڈینٹیفائی دوز پاکٹس جدھر ہماری بہنوں کے پاس اسکل تھا پر فیسلٹی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ان کے لیے کوئی موقع نہیں تھا. تو بعض دفعہ ایسا بھی تھا کبھی مدرسہ مل گیا، کوئی اسکول مل گیا، کسی نے اپنے گھر کا کمرہ دے دیا تو میں نے وہاں مشین سے لگوا دی اور انہی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے، انہی بھائیوں کو اکٹھا کر کے بھی ہم نے یہاں سے کام شروع کرنا. اور یہ تھا جو بھائی تھے وہ اب ان ہنرگاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آرڈرز بھی لے کے آ رہے ہیں، دکانوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کو کہتے ہوئے ادھر ہماری بہنیں ہیں اور یہ کام کر رہی ہے اور آپ ان کو کپڑے بنانے کے لیے بھی دے دو، جوتا اگر بنانا ان سے کروا لو، جولری یہاں بن سکتی ہے، لوگوں کے لیے کپڑے کی کڑھائی ہو سکتی. سو اٹ واز آل اے پارٹنرشپ پٹنگ ٹیمز ٹوگیدر. تو جب میں نے یہاں آن کے دیکھا جو ہماری بہنیں ہیں، بہنوں سب سے زیادہ ہماری بہنیں سفر کرتی ہیں، اس لیے کر کے ایک ماں کو ان کو یہ ہوتا بھی میرا بچہ پڑھ جائے، میری بیٹی کی شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے، اگر کھانا گھر میں آئے تو میرا خامند اور میرے بچے کھا لیں. تو بعض دفعہ وہ بہنیں خود بھوکی سو جاتی ہیں. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو اپ لفٹ دوز فیملیز. تو دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ ہنرگاہ.
اس کے بعد میں نے دیکھا بہت سارے بچے جو ہمارے ہاسپٹلس میں داخل ہوتے ہیں, چلڈرن انڈر دی ایج آف 5, 2.5% بچے فوت ہو جاتے ہیں انڈر دی ایج آف 5 ڈیو ٹو کنٹامینیٹڈ واٹر, اور 50% آف دا پاپولیشن دیٹ از ایڈمیٹڈ ٹو ہاسپٹل از ڈیو ٹو کنٹامینیٹڈ واٹر. اور اس کے بعد پھر میں نے ہیلتھ کیمپس لگانے شروع کیے فار مدر اینڈ چائلڈ, کہ اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچوں کو سنبھالے گی. سو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مدر اینڈ چائلڈ. پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھی ہم نے بھائیوں کو ٹریٹ نہیں کیا, ان کو بھی ہم نے میڈیسن دی, ان کے لیے بھی ہم ڈاکٹرس لے کے گئے. پر ہمارے پاس جو آتے تھے کیسز آتے تھے وہ یہ تھا بھی کسی کو اسکیبیز ہے, کسی کو اسٹمک ورمس ہے, کسی کو ہیڈ لائٹس ہے, کسی کو ماؤتھ السرس ہے, جس چیزوں کو ہم دوسرے ملکوں میں مائنر سمجھتے ہیں, اور ادھر میں نے دیکھا پورے فیملیز وہ سفر کر رہے ہیں. اور بعض دفعہ صرف اتنی سی بوٹل جو میرے خیال سے 20 یا 30 روپیز کی آتی ہے, ایک فیملی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. جب میں ان کو دیتی تھی یہ میڈیسن تو میرے ڈاکٹرز کو یہ ہوتا تھا بھی انہوں نے ہم نے کافی سارے دینی ہے, انہوں نے خود بھی پینی ہے, ساتھ والے گھر کو بھی دینی ہے, اپنے فیملی کو سب کو دینی ہے, اپنے بھائی کے بچوں کو, اپنی بہن کے بچوں کو. اینڈ دس از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ دا ورک. اور الحمدللہ تھرو مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیمپس وی ہیو ٹریٹڈ اوور 500,000 پیشنٹس جو ہمارے ہیلتھ کیمپس لگتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اس ایریے میں کون سی چیز کی ضرورت ہے, وہاں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانا ہے, وہاں ہم نے ہنرگاہ شروع کرنا ہے, کہاں ہم نے اس ایریا کو اپلفٹ کر سکتے ہیں. سو دس واز دا بیسس آف مائی فائنڈنگس. خواتین کے لیے آپ نے بہت سارا کام کیا, اس طبقے کے لیے بھی کام کیا جس کے بارے میں شاید کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جو پریزن میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس شروع کیا. پلیز آپ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. ہمیں جو پریزنس کا کام کیا تھا, میں نے 2018 اگست 2018 میں ہائپرٹائٹس کیمپین لانچ کی تھی. تو جب میں نے ہائپرٹائٹس کی لانچ کیا تو آئی وینٹ ٹو وزٹ دا پریزنس. میں نے سوچا ہم وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. تو جب ہم نے فیصل آباد فار ایگزامپل فیصل آباد والی پریزن میں گئے تو وہاں ہم نے ہائپرٹائٹس کی چیکنگ کی, پھر ان کو لیے ہم نے میڈیسن بھی پرووائڈ کی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ڈیورنگ کووڈ-19 ہم صرف راشن پہ نہیں کام کرے, جتنے لوگوں کو ہم نے ڈائگنوز کیا, ٹیسٹنگ کی, جن کا ہائپرٹائٹس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, ابھی بھی ہم ان کو میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا بہت ساری بہنوں نے جو سزا کاٹ رہی ہے انہوں نے سیلف ڈیفینس میں بہت سارے کرائمز ہو گئے. جیسے ان کا خامن تھا اس کو مارتا تھا, اینڈ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو مارا تو اس کی جان چلی گئی. پر ساری جو بھی فیملی تھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس عورت کا ساتھ نہیں دیا, اینڈ شی از لیونگ ہر ہول لائف ان اے پرزن. تو بعض ایسی بھی بہنیں ہیں جن کے بچے وہاں پیدا ہوئے, وہ بڑے ہو گئے, تو ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی, اس لیے سو آئی اسٹارٹیڈ اسکل ڈیولپمنٹ ان دا پرزنس. کیونکہ ایک بہن جب ان کا سینٹنس ختم ہوتا ہے وہاں کو ختم نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ اپنے خاندان میں جاتی ہے اس کی فیملی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, محلے والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بعض دفعہ اس کو ایک نئے محلے میں جا کے اپنی نئی زندگی شروع کرنی پڑتی ہے. تو اگر اس کے پاس ایک اسکل ہوگا, اس کے پاس تھوڑی سی رقم ہوگا, شی کین اسٹارٹ ہر اون لائف. اینڈ اگر ایک کسی نے اپنی سینٹنس پوری کر دی, دے سیو دیٹ ٹائم, دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو اسٹارٹ دیئر لائف اینڈ لیو اے نارمل لائف. اگر ہم نے ترقی کرنی, ہمارا ملک اچھا ہوگا, تو ہمیں عورتوں کو ان کا عزت دینی پڑے گی, ان کو کام کرنے کا موقع دینا پڑے گا. کیونکہ اگر ایک عورت کما سکتی ہے, وائی ناٹ. دیکھیں آئی ورک ود مائی ہسبینڈ. میں نے جو ہماری فیملی بزنس تھی شادی سے پہلے میں نے اس میں بھی کام کیا, شادی کے بعد میں نے سرور صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. میں نے کیمپین بھی کی جو ہمارے الیکشن ان کے ہوتے تھے. یہاں آ کے بھی میں باہر نکل رہی ہوں, میں کام کر رہی ہوں, مجھے پتہ میں کون سے دائرے میں رہ کے میں نے کام کرنا. اب آتے ہیں کووڈ-19 کی طرف. کرونا کے حوالے سے جو لوگوں کا رویہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے, اور اس رویے کو ڈیل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے؟ جب سے یہ شروع ہوا کووڈ-19 کا, تو میرے خیال سے جب ہماری پہلی پریکاشنز تھی وہ صحیح تھی, لاک ڈاؤن ہم نے کر دیا. پر ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں, اپنا تھوڑا سا اسٹال لگا کے اپنی کما لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرے خیال جو پرائم منسٹر تھا
ان کو یہ فکر تھا بھی لوگوں کو دوبارہ کام پہ آ جائیں, کچھ چیزیں ہم نرمی کر دیں, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھی جو ہماری پبلک ہے ان کو باہر نکلنا چاہیے. اگر انہوں نے ضروری کام کے لیے نکلنا تو پھر نکلیں, وہ بھی ماسک پہنیں, گلوز پہنیں, پھر گھر جب جائیں جوتا باہر اتار کے پھر گھر کے اندر جائیں, کیونکہ دیکھیں اگر ایک انسان افیکٹ ہوگا تو پوری فیملی افیکٹ ہو جائے گی. اگر ہم نہیں کیئرفل ہوں گے تو ہم دوسروں کو بھی رسک میں ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو بھی رسک میں ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹرس ہیں, فرنٹ لائن ورکرس ہیں, ان کی بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی. ایون ان دا UK میجورٹی آف دیم آر مسلمس. تو بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں اگر آپ کلمہ پڑھتے ہو تو آپ کو نہیں ہوگا, اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو آپ کو نہیں ہوگا. اگر ہم ہسٹری کو دیکھ لیں, اگر ہم قرآن پاک کو دیکھ لیں, اس وقت بھی لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں, اس کے وقت بھی بہت سارے اس طرح کی ایپیڈیمکس آئی ہے, اس طرح بہت سارے لوگ جو تھے وہ تباہ ہو گئے تھے. اور حدیث بھی ہے بھی اگر کسی جگہ پہ کوئی آ گیا, اس طرح کی کوئی بیماری آ گئی, اس جگہ سے مت نکلو, اور اگر اس جگہ پہ ایک جگہ آئیڈینٹیفائی ہوگی اس جگہ پہ مت جاؤ. اور اگر ہم اسی طرح ٹیچنگس آف دا قرآن, ٹیچنگس آف رسول اللہ علیہ وسلم, اسی کو ہم پڑھ لیں تو ہم اسی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے چلا جائے تو وی ہیو ٹو ہیو دیز ریسٹرکشنز. امن کہانی میں سارا فوکس ہوتا ہے یوتھ کے اوپر. یہ جو ایج بریکٹ ہے 16 to 35 اور 40, اگر ہم اس ایج بریکٹ کی اور کووڈ-19 کی بات کریں تو آپ کس طریقے سے چاہیں گی کہ یہ جو یوتھ ہے یہ آپ کے ساتھ فلاحی کاموں میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انوالو ہو سکیں, تاکہ ان کی انرجیز استعمال ہو سکیں اور یہ کہیں نہ کہیں کام میں ملوث رہیں؟ یوتھ از ویری امپورٹنٹ. ہمارا جو یوتھ ہے دے آر ویری ٹیلنٹڈ, چاہے ان کو یوٹیوب دیکھ لو, چاہے سوشل میڈیا دیکھ لیں, دے آر کمنگ اپ وتھ سو مینی نیو آئیڈیاز. تو ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں, چاہے وہ میڈیسن کے حوالے سے ہو جائے. ایون فار دا کووڈ-19 اگر ہم یوتھ کو انوالو کر لیں, انہوں نے ایک میسج تیار کرنا ہے, انہوں نے وہ ڈیلی بیس پہ انہوں نے لوگوں کو بتانا بھی آپ نے گھر پر رہنا ہے اور یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, آپ نے یہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا. صرف یوتھ کو انوالو کر لیں تو بہت سارے ہمارے میسج ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جو ہم ابھی تک نہیں جن کو سمجھا پائے. سرور فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر دونوں جگہ پہ جو فنڈ ریزنگ اور جو ڈسٹریبیوشن کا جو پروسیس ہے, آپ چیزوں کو پلان کیسے کرتے ہیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ ایک ایک پینی جو لوگوں کا ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے؟ جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے, جب فلڈس آئے تھے, ایرتھ کویک آیا تھا 2005 2010, اس وقت بھی سرور صاحب ادھر آئے تھے ایک گروپ کو ساتھ لے کے, اور پھر ہم نے فنڈ ریزنگ وہاں UK میں کی. فنڈ ریزنگ کرنے کے بعد پھر وہاں ہم نے گھر بھی بنائے, مسجدیں بھی بنائی, اسکولس بھی بنائے. اس کے بعد 2000 میں ہم نے جو پہلا ہمارا ہاسپٹل ہے اس کو ہم نے جگہ لی 2000 میں, اور 2004 میں ہمارا ہاسپٹل پہلے کھلا. اور سرور صاحب کیونکہ یہاں سے وہ گئے تھے, ہی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار ہز کنٹری, اور وہاں رہ کے ہم نے بوسنیا کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی ہے. ہم وہاں کے لیے ڈونیشن لے کے گئے تھے, جو آرفنیج تھا بچیوں کے لیے, ان کے لیے ہم یاسر عرفات کو ملے ہیں, پھر ہم نے ڈونیشن دیا. جب ہم یہاں آئے تھے, ایون گورنر ہاؤس کا جو پانی تھا اس میں 36% آرسنک تھا, اور یہاں کے بہت سارے لوگ بیمار رہتے تھے. یہ سب سے ہمارا پہلا واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے گورنر ہاؤس میں لگایا. اس کے بعد ہم نے گنگا رام ہاسپٹل میں لگایا, پھر ہم نے دارالشفقت جو آرفنیج تھا وہاں لگایا, اینڈ دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ دی واٹر پروجیکٹ. تو ہم نے سوچا بھی اس کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کریں. وہ بات آ جاتی, پھر ہم نے دوستوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, جو ان کے دوست تھے, انہوں نے کہا اگر آپ ٹوبا ٹیکسن سے بلانگ کرتے تو آپ ٹوبا ٹیکسن کے لیے ایک پلانٹ لگا دو, اگر آپ چیچا وطنی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ چیچا وطنی میں ایک پلانٹ لگا دو. اس طریقے سے ہم نے کرتے کرتے اب 2 ملین لوگوں کو صاف پانی جا رہا ہے. تو دس از اے نیٹ ورک. واٹ از دا رائٹ وے ٹو کانٹیکٹ سرور فاؤنڈیشن ڈونیشنس کے لیے؟ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے آن لائن ہو سکتا ہے www.serverfoundation.org, بینک ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی چیک دینا چاہتا ہے, ہمارا آفس ہے ڈیوائن گارڈن میں, وہاں آفس آ کے بھی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہمیں, جیسے ان دنوں میں PPEs بھی آ رہی ہے, میڈیسن بھی آ رہی ہے, وہ گورنر صاحب کو ڈائریکٹ آ رہی ہے, وہ آگے سے ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں. کچھ ہماری چیریٹی کو لوگوں نے دیے جو ہم نے اپنے ہاسپٹلس کو دی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, ہمارے ہیپاٹائٹس
سروس ہے, جو میڈیسنس کچھ ہمارے ڈونرس دے رہے, کچھ ہم دے رہے ہیں, وہ ہمارے ابھی بھی پیشنٹس تک جا رہی ہے. سو دیز آر دا ویز آف ڈونیٹنگ. اگر ہماری ویب سائٹ پہ چلے جو, آپ کو ایک فلٹریشن کی اگر ایڈریس چاہیں تو ایڈریس بھی نظر آ جائے گی. اگر آپ ہنرگاہ کا پتہ کرنا چاہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسکول کدھر ہے وہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. ہاسپٹل کدھر ہے وہ بھی جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. سرور فاؤنڈیشن کو ہم جہاں بھی دیکھیں ہمیں ایک اچھائی اور بہت انسانیت کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. میں تو پرسنلی بہت آنیسٹلی بتا رہی ہوں, میں اس انٹرویو کے بعد بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گیا اور بہت زیادہ انسپائر ہو کے جانے والی ہوں. بہت اچھا لگا میڈم آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو فار انوائٹنگ می.